گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا آج میں آپ کی خدمت میں ایثار علی النفس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ایثار علی النفس یعنی اپنے نفس پر ایثار کرنا، یعنی اپنے سے دوسرے کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی اجتماع میں داخل ہوتے ہیں، سردی اور ہیٹر لگے ہوئے اور جگہ فل ہے۔ اب دو اسلامی بھائی داخل ہوئے تو جو ہیٹر سے قریب بیٹھے گا اس کو گرمی زیادہ ملے گی، سردی میں اس کے راحت ملے گی اس کو۔ تو اب دونوں میں سے جو اپنے بھائی کو ہیٹر کے قریب بٹھا دے اس نیت سے کہ میرا بھائی زیادہ مطلب ہیٹر سے فائدہ اٹھا اور میں چلو پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، تو کیا کہیں گے اس کو؟ ایثار علی النفس، یعنی کہ اس نے اپنی جو راحت تھی اس کو ترک کیا اور اپنے بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ زیادہ مطلب یعنی کہ بھلے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح گرمی ہے تو پنکھے کے نیچے اپنے بھائی کو بٹھا دیا، خود مطلب یعنی کہ دور بیٹھے رہے، جگہ نہیں ہے تو، ہے نا؟ کیا اسی طرح بس میں سفر کر رہے ہیں اور صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور دو اسلامی بھائی سوار ہوئے بس میں، تو اب یہ کہ جو پہلا بیٹھ گیا جا کر وہ تو بیٹھ گیا، لیکن پہلا بیٹھنے والا جو ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ میں پہلے بیٹھ جاؤں گا، لیکن وہ نہ بیٹھے اور دوسرے کو اصرار کر کے بٹھائے کہ نہیں آپ بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی کہیں گے ایثار علی النفس کہ اس نے اپنے نفس پر ایثار کیا۔ نفس چاہتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن اپنے بھائی کو اس نے اس پر بٹھایا، تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ثواب کا کام ہے، اور صحابہ کرام اس معاملے میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بہت پریشان تھے اور کافی ان کو بھوک لگی تھی، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں پتہ کرایا کہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، تو گھر سے اطلاع ملی کہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ان کی مہمانی قبول کر لے اور ان کو لے جائے۔ تو ایک انصاری صحابی جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو اپنے غریب خانے پر لے جاتا ہوں۔ خیر وہ اجازت مل گئی اور اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ کو بتایا کہ مہمان لایا ہوں، کھانے پینے کی کیا صورتحال ہے۔ اب وہ لوگ اکثر غریب ہوتے تھے اور دین اب بھی غریبوں میں ہی زیادہ نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے صحابیہ جو تھی رضی اللہ عنہ انہوں نے پوزیشن بتا دی اور کہا خدا کی قسم کھانا بہت تھوڑا ہے اور وہ بھی بچوں کے لیے ہے، باقی گھر میں کوئی کھانا موجود نہیں ہے۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ ایسا کرو بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دو، جب بچے سو جائیں نا تو اس وقت کھانا دسترخوان پہ چن دینا اور اپن بیٹھ جائیں گے، اس پہ مہمان کو بھی بٹھا دیں گے، اور پھر تم چراغ درست کرنے کی مطلب ہے کہ وہ صورت کرنا اور پھر چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اب اندھیرے میں مطلب یہ کہ ہم جو ہیں وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور مہمان کو کھانے کا موقع مل جائے گا، بیٹھے رہیں گے ساتھ تو وہ مہمان مطمئن رہے گا، تو اس طرح مطلب کہ گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اندھیرا ہو گیا، مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے واقع کر کے رات گزاری۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں فاقہ ہی ہو جائے، مطلب یہ کہ خود چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے لیکن دوسروں کے لیے وہ ایثار کرتے، اسی کو ایثار علی النفس کہا گیا کہ اپنے نفس پر دوسروں کو مطلب ترجیح دینا، اپنا ایثار کر دینا۔ دیکھیے اس صحابی نے ایثار کیا کہ خود نہیں کھایا، اپنے مہمان کو کھلا دیا اور مہمان کو پتہ بھی لگنے نہ دیا کہ ہم نے نہیں کھایا۔ اس پر ان کے اس اخلاص پر اور اس ایثار پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور ادھر ہم اپنا حال دیکھیں، اول تو مہمانوں سے ہم ظاہر کتراتے ہیں، اگر کوئی آپ پہنچا مہمان تو پھر ہم اس کو اگر کھلاتے بھی ہیں، اگر کھلا بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس پر احسان رکھتے ہیں اور اچھا بچا لیتے ہیں، اور جو گھٹیا قسم کا ہوتا ہے وہ اس کو کھلا دیتے ہیں، مثلا اچھی بوٹیاں چھانٹ کے ہم رکھ لیتے ہیں اور یہ جو ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ مہمان کے آگے کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارا اپنے حساب کا ہے
اور زائد نہیں ہے تو مہمان سے جان بھی چھڑا لیتے, چائے پلا کر تنخواہ دیتے ہیں اس کو, ہم قربانی نہیں دیتے. اچھا, اور بالفرض محال ہم میں سے کوئی قربانی دے دے کہ چلو بھائی ہم نے نہیں کھایا اور ہم نے مہمان کو کھلا دیا, تو پھر اس پر ظاہر ضرور کر دیتے. اسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت بڑا اثار کیا کہ ہم نے خود کھانے کے بجائے اس کو کھلا دیا. اور پھر ہم فاقہ نہیں کرتے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, فاقہ نہیں کرتے بلکہ ہم ہوٹل میں جا کے کھا لیتے ہیں یا دوسرا پکوا لیتے. تو صحابہ کرام کے عمل میں اور ہمارے عمل میں دیکھیے کتنا زبردست فرق ہے. اور یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محنت, لگن اور دین کے بارے میں کوڑن اور درد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ شجر اسلام لہلہاتا نظر آتا ہے. ہم لوگ جو ہے اسلام میں اضافہ نہیں کر سکتے, عین ممکن ہے کہ ہم اسلام میں کچھ نقصان تو پہنچا سکیں. کہ ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کی کیا کیا خدمت کی, ہم نے ایسا کون سا کارنامہ کیا جس سے ایک نان مسلم جو ایک کافر ہے وہ ہم سے متاثر ہو جائے. بہت مشکل ہے کہ ہم نے مطلب کوئی ایسی کوشش کی ہو, کوئی ایسا اقدام کیا ہو, یا ہم نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا ہو جس سے مطلب یعنی کہ کوئی غیر مسلم متاثر ہو جائے. ہمارے اکابر کا کردار اس معاملے میں بہت ستھرا. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ان کا پڑوسی جو تھا وہ کافر تھا. ایک بار رات کو پڑوس میں سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی, تو آپ سمجھ گئے کہ وہ اندھیرا تھا, پڑوس میں بتی ہوتی نہیں تھی اور وہ دور بجلی کا تو تھا نہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گھر میں چراغ پہنچا دیا اور رات بھر ان کے گھر میں اندھیرا رہا. پڑوسی اس سے بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو خود انہوں نے اپنے گھر میں اندھیرا رکھا ہے اور ہمیں مطلب یعنی کہ انہوں نے مطلب روشنی فراہم کی. یہ مسلمان کیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اپنی بیوی سے کہا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی روشنی اب ہمارے گھر میں آ پہنچی, تو کیوں نہ ان کے پاس چل کر ان کے دین کی روشنی سے اپنے دلوں کو بھی روشن کر لیا جائے. چنانچہ اس ایثار کی برکت سے وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگوں کا کردار تھا اور ان کا جذبہ ایثار تھا کہ اس سے متاثر ہو کر کافر مسلمان ہو جاتا تھا. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ہم مسلمانوں کا کردار ہے کہ ہم سے تو کافر مزید متنفر ہو جاتا ہے, مزید مطلب یعنی کہ وہ باغی ہو جاتا ہے اور اپنے دین پر بسا اوقات پکا ہو جاتا ہے. اس طرح کے واقعات لوگ سناتے رہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. کب مسلمانوں کا کردار یہ, مسلمانوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے, اخلاص بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو ڈوٹ لوں, کھا لوں, پھاڑ ڈالوں, چیر ڈالوں. یہی مطلب ہے کہ نیچر ایسا لگتا بن گئی. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے نا اور اس کی لاش پڑی اور پولیس ابھی آئی نہیں, تو لوگ جمع ہو جائے تو کوئی گھڑی اتار کر دے جائے, کوئی جیب اس کا خالی کر لے گا, کوئی کچھ اس کا نکال لے, کوئی کچھ نکال لے گا. یہ واقعات آپ سنتے ہوں گے. جب سیلاب وغیرہ آتے ہیں یا کوئی مطلب قدرتی آفات آتی ہیں, اس وقت بھی مطلب اخبارات میں آتا ہے کہ لوگوں نے حملہ کر دیا ان بیچارے مرے ہوئے لوگوں پر, یا بچے کچے جو ان کے سامان رکھے تھے وہ چھین گئے اور وہ گھروں سے اٹھا کر لے گئے. یہ اخبارات میں درج ہے. تو اب مسلمانوں کا کردار یہ ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم سے کون متاثر ہوگا؟ ہم سے کوئی مسلمان متاثر ہو سکتا ہے؟ جب مسلمان نہیں ہوتا متاثر تو غیر مسلم کیا متاثر ہوگا ہم سے؟ اور ایک ہمارے اسلاف تھے کہ خود نہیں کھاتے تھے, دوسروں کو کھلاتے تھے, بلکہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے لیکن دوسروں کو وہ موقع دیتے تھے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں جنگ میں شریک تھے. ایک مشکیزہ بھی پانی کا ساتھ لیا تھا کہ بالفرض اگر میرے بھائی مجھے مل گئے اور پانی کی ضرورت ہے تو میں ان کو پانی پلاؤں گا. اتفاق سے مجھے میرے بھائی مل تو گئے لیکن وہ شدید زخمی تھے اور ان کی سانس مطلب اکھڑ رہی تھی اور عنقریب انہوں نے دم توڑ دینا تھا. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی پانی پلاؤں؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ پلاؤ, اشارے سے. تو ابھی میں پانی دینے بھی نہ پایا تھا کہ ایک صحابی جو دوسرے قریبی تھے بیچارے, وہ بھی مطلب یعنی کہ اسی طرح زخمی تھے اور ان کے کرانے کی آواز آئی. تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھے اشارہ کیا پہلے اس کو پانی پلاؤ. تو میں لپک کر اس صحابی کے پاس پہنچا کہ ان کو پانی پلاؤں. وہ صحابی جو تھے حشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے. تو میں ابھی ان کو پانی پلانے ہی والا تھا کہ ایک اور جگہ سے کرانے کی آواز آئی, ایک اور زخمی سسک رہے تھے, وہ بھی صحابی تھے. تو حشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا گیا. تو میں ادھر لپکا. جب میں ادھر پانی لے کر پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے, انہوں نے دم توڑ دیا. تو لپک کر میں واپس حشام کے پاس آیا رضی اللہ عنہ, تو حشام بھی دم توڑ چکے تھے. پھر میں بے قرار ہو کر
अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचा कि चलो इसको पिला दूं, यहाँ पहुंचा तो इन्होंने भी दम तोड़ दिया था। ये वाकया सुन लेना, सुना देना, सर धुन लेना, सुभान अल्लाह कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पर गौर तो कीजिए, इन्हें पानी का घूंट पीने में देरी कितनी लगती है और दम तोड़ रहे फिर भी इतना आवाज कायम है। हमें तो अगर कोई मामूली सा कील लग जाए या कांच लग जाए पाँव में या ठेस लग जाए तो आपे से बाहर हो जाते और हमको कुछ सुझाई नहीं देता, लेकिन ये हजरात कितने मतलब हाजिर जहन होते थे और इनका जज्बा और ईमान कितना ताजा होता था और दिल कितने जबरदस्त तरीके से इनके जिंदा होते थे कि दम तोड़ रहे हैं, जख्मों से चूर चूर है और पानी की प्यास की शिद्दत है, ख्वाहिश है, पीना भी चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे की कराने की आवाज सुनते हैं तो ईसार कर देते हैं। ईसार अले नफ्स, अपने नफ्स पर ईसार कर देते हैं। दुनिया की कोई तारीख ऐसी मिसाल पेश नहीं करती। इस कदर मतलब इन्हें कि सहाबाए किराम का जज्बा था। और अगर हम पानी पिए तो सवाल ही नहीं कि हम किसी को पिलाएं और हम प्यासे रहें, मुमकिन नहीं। हालांकि पानी पिलाना वैसे भी बड़े सवाब का काम। हदीसों में आता है कि एक शख्स क़यामत के रोज सिर्फ इस वजह से बख्श दिया जाएगा कि उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया था। हम भी गौर करें, क्या हमने भी कभी किसी प्यासे मुसलमान भाई को पानी पिलाया? बहुत मुश्किल। तो बहरहाल मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोग जो हैं वो ईसार बिल्कुल नहीं करते। हम अपने नफ्स को तरजीह देते हैं दूसरे पर। सहाबाए किराम की शान ये थी, खुद भूखे रहकर औरों को खिलाते थे। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहकर औरों को खिला देते थे। लेकिन हम अगर औरों को खिलाते भी हैं तो हम कब खिलाते हैं? जब हमारे पास खा के बच गया, या अगर कुछ औना पौना हो गया, बच गया, दूसरा दिन हो गया फ्रिज में, अब इसका टेस्ट बदल गया, तो फिर उठाकर हम अल्लाह की राह में दे देते हैं उसको। अब हमको भाता नहीं, हमारी तबीयत को अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको अल्लाह की राह में दे देते हैं, या मुलाजिम को दे देते हैं, या नौकर को दे देते हैं। इस तरह मतलब उससे पीछा छुड़ाते हैं। तो ये तो ईसार नहीं ना हुआ। तो खैर ये कि हमारे सहाबाए किराम और हमारे अकाबिर ईसार बहुत करते थे। ऐसे ऐसे ईसार के वाकयात किताबों में मिलते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। गुनाहों